آج سے ہزاروں سال پہلے چین کے ایک گاؤں پر ایک ظالم آدمی حکمرانی کرتا تھا۔ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی حکم جاری کرتا کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گاؤں کے لوگ اس سے بہت تنگ اور ناخوش تھے۔ ایک دن اس ظالم حکمران نے یہ حکم جاری کیا کہ جو بھی بڑی عمر کے لوگ ہیں، جو بہت کمزور ہیں، جو کام نہیں کر سکتے، ان سب کو گاؤں سے نکال کر دور پہاڑوں کے اوپر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ سب لوگ ہمارے گاؤں پر بوجھ ہیں، اور جو اس حکم پر عمل نہیں کرے گا اسے اور اس کے بوڑھے والدین کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ اس ظالم حکمران کے ڈر سے سارے لوگ اپنے گھر کے بوڑھے افراد کو لے جا کر پہاڑوں کے اوپر چھوڑنے لگے۔ ان میں سے ایک نوجوان یونگ چی بھی تھا۔ وہ بھی اپنی بوڑھی ماں کو پہاڑ کے اوپر لے جا رہا تھا۔ راستہ بہت دشوار اور مشکل اور گھنے درختوں والا تھا۔ جب وہ اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے لیے جا رہا تھا تو اس کی ماں نے دیکھا کہ راستہ بہت خطرناک اور مشکل ہے، تو اس کی ماں نے جاتے ہوئے راستے میں درخت کی ٹہنیوں اور پتوں کو توڑ کر راستے میں ڈالتی گئی، تاکہ اس کا بیٹا جب اسے چھوڑ کر واپس آئے تو وہ راستہ بھول نہ جائے، اور وہ ان ٹہنیوں اور پتوں کو دیکھتے ہوئے واپس آسانی سے گھر پہنچ جائے۔ جب اس کا بیٹا اس مقام پر پہنچ گیا تو اس نے اپنی ماں کو نیچے اتارا اور آرام سے اس کے لیے پتوں کا بستر بنانے لگا۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سا پیار دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ یہ اس کی آخری ملاقات تھی، اس لیے اس کی ماں اسے جی بھر کے دیکھنا چاہتی تھی اور دعا دینے لگی، اللہ تمہیں اس ظالم حکمران سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ جب یونگ چی نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو دیکھا تو ان میں سے تازہ زخم تھے اور ان سے کچھ خون بھی بہہ رہا تھا۔ یونگ چی نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ زخم کیسے آئے؟ تو اس کی ماں نے بتایا کہ جب تم مجھے لے آ رہے تھے تو میں نے آتے ہوئے درختوں کی ٹہنیوں کو توڑ کر راستے میں ڈالتی آئی ہوں، تاکہ جب تم واپس جاؤ، نیچے جاؤ تو تمہیں تکلیف نہ ہو اور تم راستہ نہ بھول جاؤ، اس لیے میں نے وہ ٹہنیاں توڑ کر تمہارے راستے پر ڈال دی ہیں، تمہیں واپس جانے میں اب مشکل نہیں ہوگی۔ یونگ چی یہ سن کر بہت رونے لگا اور کہا، اماں جان، آپ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں اور میں کتنا ظالم ہوں کہ اپنی جان کی خاطر آپ کو یہاں ویرانے میں مرنے کے لیے لے آیا ہوں۔ وہ بہت روتا ہے اور اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے، ماں، میں آپ کو دوبارہ واپس لے جاتا ہوں اور آپ کو ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھوں گا چھپا کر۔ بس یونگ چی اپنی ماں کو جلدی جلدی واپس اپنے گھر میں لے آتا ہے اور اپنی بوڑھی ماں کے لیے ایک الگ باورچی خانے کے نیچے گھر بناتا ہے، ایک علیحدہ کمرہ بناتا ہے اور اپنی ماں کو وہاں ٹھہراتا ہے اور دن رات اس کی خوب خدمت کرتا رہتا ہے اور اس بات کا کسی سے بھی ذکر نہیں کرتا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس ظالم حکمران کے پاس ایک حکم نامہ آیا اپنے ہمسائے ملک کے بادشاہ کی طرف سے۔ اس ملک کا بادشاہ بھی بہت ہی ظالم تھا۔ اس نے لکھا، مجھے راکھ کی رسی بنا کر دو، اگر تمہارے گاؤں والوں نے یہ رسی نہ بنائی تو میں حملہ کر دوں گا اور تم سب کو ختم کر دوں گا۔ اب یہ ظالم پریشان ہوا کہ راکھ کی رسی کیسی بنائی جائے۔ اس نے اپنے تمام وزیروں مشیروں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ لیا، لیکن کوئی بھی وزیر اس مسئلے کو حل نہ کر سکا۔ وہ اپنے وزیروں سے بہت غصے ہوتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ ایک اشتہار شہر کے چوک پر لگایا جائے جس میں اس مسئلے کے لیے عوام سے مدد طلب کی جائے اور اعلان کیا جائے جو کوئی بھی راکھ کی رسی بنائے اسے بہت سے پیسے اور سونا دیا جائے گا۔ ینگ چی نوجوان بھی وہ اشتہار پڑھتا ہے اور بہت پریشان ہو کر گھر چلا جاتا ہے اور جا کر اپنی ماں کو بتاتا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے، یہ تو بہت ہی آسان کام ہے۔ اس کا بیٹا حیران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے، وہ کیسے ماں؟
تو اس کی ماں کہتی ہے ایک رسی لیں، اسے خوب نمکین پانی میں گیلا کریں، اب جب نمک اس کے ساتھ اچھی طرح سے مل جائے اسے بہت سکھائیں، اس کو پتھر پر رکھ کر پھر جب سوکھ جائے تو پتھروں پر رکھ کر اس کو جلائیں، اس طرح آپ کے پاس راکھ کی ایک رسی تیار ہو جائے گی۔ نوجوان بہت حیران ہوتا ہے اور جا کر گاؤں کے سردار کو بتاتا ہے، وہ بھی بہت خوش ہوتا ہے اور بہت جلد ہی 1000 رسیاں بنا کر بادشاہ کو بھیج دی جاتی ہیں اور اس طرح ان کے گاؤں کو حملے سے بخش دیا جاتا ہے۔ اور گاؤں کا سردار نوجوان سے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے بہت انعام دیتا ہے۔ تاہم کچھ عرصہ بعد اسی بادشاہ کی طرف سے ایک اور حکم نامہ آتا ہے۔ اس بار اس نے ایک خمدار کھوکھلی لکڑی بھیجی اور حکم دیا کہ اس خمدار لکڑی کے اندر سے ریشم کا ایک باریک دھاگا گزار کر دو، ورنہ میں تمہارے گاؤں پر حملہ کروں گا اور تم پر قبضہ کر لوں گا اور تمہیں اپنا غلام بنا لوں گا۔ گاؤں کا سردار بہت پریشان ہوا، اپنے وزیروں سے مشورہ کیا، وہ کچھ مدد نہ کر سکے، تو ایک بار پھر گاؤں کے چوک پر اشتہار لگایا کہ جو کوئی اس سلسلے میں مدد کرے گا اسے بہت انعام دیا جائے گا۔ وہی نوجوان دوبارہ جا کر اپنی ماں سے کہتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے یہ کون سا مشکل کام ہے، آپ ایک چونٹی پکڑیں، اس کے ایک ساتھ لمبی ریشمی پاؤں میں اس کے ساتھ ریشمی دھاگا باندھ دیں اور وہ کھوکھلی لکڑی کے سرے کے دوسری طرف شہد لگا دیں تو چونٹی شہد کی تلاش میں لکڑی کے خمدار سوراخ سے ہوتی ہوئی دوسرے سرے تک پہنچ جائے گی اور ریشم کا دھاگا بھی اس کے ساتھ کنارے تک پہنچ جائے گا۔ نوجوان اپنی ماں کی ذہانت پر بہت حیران ہوتا ہے اور جلدی سے جا کر سردار کو بتاتا ہے۔ وہ سردار بہت خوش ہوتا ہے اور اس نوجوان کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے دوسری بار ہمارے گاؤں کو بادشاہ کے حملے سے بچایا ہے۔ سردار خوش ہو کر اسے بہت پیسے اور سونا بطور انعام کے دیتا ہے اور اس کی ماں بھی اتنی ساری رقم دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ تاہم وقت گزرتا رہا، سب لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد اس بادشاہ کی طرف سے ایک پھر حکم نامہ آ جاتا ہے۔ اس بار تو وہ بہت ہی مشکل سوال بھیجتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ گاؤں والے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکیں گے اور میں حملہ کر کے اس گاؤں پر قبضہ کر لوں گا اور تمام لوگوں کو اپنا غلام بنا لوں گا۔ اس بار تو گاؤں کا سردار بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس بار بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ ایسا ڈھول بنا کر دو جو بغیر بجائے خود بجے۔ یہ پیغام سن کر سردار بہت پریشان ہوتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے اس بار تو بادشاہ حملہ کرے ہی کرے، کیونکہ ایسا ڈھول بنانا ناممکن تھا۔ سردار اپنے سارے مشہور وزیروں سے مشورہ کرتا ہے لیکن کوئی بھی اس کا حل تلاش نہیں کر سکتا۔ سردار اپنے وزیروں سے بہت ناراض اور غصے ہوتا ہے اور ایک بار پھر حکم دیتا ہے کہ چوک پر ایک اشتہار لگایا جائے اور گاؤں کے عام لوگوں سے اس سلسلے میں مدد طلب کی جائے اور ان سے بہت زیادہ انعام و اکرام کا وعدہ کیا جائے۔ اس بار بھی وہی نوجوان اس اشتہار کو پڑھتا ہے اور جا کر ماں کو بتاتا ہے۔ یہ بات سن کر اس کی ماں مسکراتی ہے اور کہتی ہے یہ کام تو پہلے دونوں کاموں سے بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ یونگچی پوچھتا ہے ماں وہ کیسے؟ تو وہ کہتی ہے آپ ایک ڈھول تیار کریں اور اس کے دونوں سروں پر کاغذ لگا دیں اور اس کے اندر بہت سی مکھیاں چھوڑ دیں۔ جب وہ مکھیاں باہر نکلنے کی کوشش کریں گی تو وہ ان کاغذ سے ٹکرائیں گی اور اس طرح شور پیدا ہوگا اور آپ کے پاس ایک ڈھول بج رہا ہوگا بغیر بجائے۔ تو نوجوان اپنی ماں کی اس ذہانت پر بہت حیران ہوتا ہے اور جلدی سے جا کر گاؤں کے سردار کو بتاتا ہے۔ وہ یہ سن کر بہت حیران ہوتا ہے اور جلدی سے ڈھول بنا کر بادشاہ کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اس طرح بادشاہ حملہ کرنے کا فیصلہ ترک کر دیتا ہے اور کہتا ہے وہ آئندہ کبھی اس گاؤں پر حملہ نہیں کرے گا جس میں اتنے ذہین لوگ رہتے ہوں۔
سردار یہ بات سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور نوجوان کو بہت مال و دولت سے نوازتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ سب سوالوں کے جوابات کیسے تلاش کیے ہیں، ذرا مجھے سچ سچ بتاؤ۔ تو نوجوان ینگچی سچ بتاتے ہوئے کہتا ہے، سردار میں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے گھر ہی میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ سارے سوالوں کے جوابات میری ماں نے مجھے بتائے ہیں۔ یہ بات سن کر سردار بہت شرمندہ ہوتا ہے کہ اس نے آج سے 2 سال پہلے یہ غلط حکم جاری کیا تھا کہ گاؤں کے بوڑھے لوگوں کو کہ کسی کام کے نہیں ہوتے، یہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں، لیکن میں غلط تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میں گاؤں والوں سے معافی مانگتا ہوں اور آج سے میں یہ حکم واپس لیتا ہوں اور حکم دیتا ہوں کہ گاؤں کے تمام عمر رسیدہ لوگوں کا ادب کیا جائے اور ان کو احترام کے ساتھ رکھا جائے اور ان کے لیے آج سے وظیفہ بھی مقرر کیا جاتا ہے۔ گاؤں والے یہ فیصلہ سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور سردار نوجوان سے کہتا ہے کہ تم اپنی بڑی ماں کو یہاں لے کر آؤ، میں اس سے معافی مانگوں گا۔ اس کے بعد سارے گاؤں والے اپنے ضعیف اور عمر رسیدہ لوگوں کی عزت کرنے لگے اور آج جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں چین اور جاپان میں عمر رسیدہ لوگوں کی بہت عزت اور احترام کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ دنیا میں دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے ہیں۔ ڈیئر ویورز، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کا ادب و احترام کریں، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ کہا جاتا ہے اولڈ از گولڈ۔ تو ہمیں اپنے گولڈ کی قدر کرنی چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ Be happy and let others be happy. Thanks for watching and listening. Please subscribe to our channel, share it, and press the bell icon. Thank you once again.